بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سابقہ پچھلے لیکچر کے اندر صیام سے، روزے سے اور رمضان سے متعلق سورہ بقرہ کے اندر جو قرآن کریم کی آیات ہیں اس کی آخری آیت کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی۔ تقریباً آدھی سے زیادہ آیت کی تفسیر تلاوت ہو چکی ہے، اور روزے کے اوقات صبح صادق اور غروب آفتاب کے تعلق سے، اور جنتری کا جو کنسیپٹ ہے، جدید وسائل کے استعمال اور دیگر امور سے متعلق کچھ اشارے ہوئے تھے۔ اب جو آیت کا آخری کا جو آدھا حصہ ہے جو اعتکاف سے متعلق ہے، یہ اعتکاف کی عبادت کا رمضان کے ساتھ ایک مخصوص تناسب ہے۔ اعتکاف کہتے ہیں عربی زبان میں عکف یعکفو کو کسی چیز پر رک جانا، کسی چیز کے لیے ریزرو ہو جانا، کسی کام کے لیے ریزرو ہو جانا، کسی چیز پر بالکل اپنے آپ کو وقف کر دینا، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اس لفظ کا استعمال قرآن میں آیا ہے وَأَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ وَالسُّجُودِ۔ اسی صورت کے اندر سورہ بقرہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کعبے کے بنانے اور کعبے کے تعلق سے آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وَأَن طَهِّرْ بَيْتِي کہ تم میرے گھر کو پاک کر دو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اس میں بیٹھ جانے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے، نمازیں ادا کرنے والوں کے لیے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مسجد حرام کے تعلق سے کہ کعبے پہ اور حرم پر کسی کا اجارہ داری نہیں ہے، تمام دنیا کے مسلمانوں کا اس پہ مستویانہ حق ہے، چاہے وہ مکے کے رہائشی ہوں یا باہر سے آنے والے ہوں۔ یہ زمین مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، تمام مومنین کے لیے اس کی قداست، تمام مومنین کے لیے اس کا درجہ، وہ تمام مومنین کے لیے مساوی ہے۔ اللہ نے کہا سواء العاکف فیہ والباد، برابر ہیں مسجد حرام کے حقوق میں العاکف، اسی میں جمے رہنا، اسی میں ڈٹے رہنے والا، اسی کے مکین کا، والباد اور دیہات سے، دور دراز سے، مکے کے باہر سے آنے والے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عکفہ عربی میں کہا جاتا ہے کسی چیز کے لیے منحصر ہو جانے۔ ایک عبارت استعمال کی جاتی ہے کہ عکف علی فلاں، عربی میں کہا جاتا ہے عکف علی العلم، عکف علی المطالعہ، کہ وہ علم پر اعتکاف کر لیا، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو علم کے لیے ریزرو کر لیا، مطالعے کے لیے ریزرو کر لیا۔ سب لوگ کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، سب کے گھر میں بک شیلف ہوتا ہے، کسی کو ناول کا شوق ہوتا ہے، کسی کو جغرافیہ کا شوق ہوتا ہے، کسی کو نیوز کا شوق ہوتا ہے، کوئی میگزین پڑھتا ہے، کوئی اخبار پڑھتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا مشغلہ ہی پڑھنا بنا لیتے ہیں، ان کا کام ہی پڑھنا ہوتا ہے، اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، تو کہا جائے گا کہ اس نے اپنے آپ کو علم پر معتکف کر لیا۔ شرعاً اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں بیٹھ جانے کو، پورے طریقے سے مسجد میں لازم ہو جانے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اس کی کچھ شرطیں ہیں، اس کا کچھ طریقہ ہے، شریعت کے اندر مقرر کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو اعتکاف کی عبادت ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کیا ہے۔ دراصل روزے کا جو پروسیس تھا، تقوی سیکھنے کا جو روزے کا پروسیس تھا، اور انسان کو شہوت سے باز لانے،
خواہش نفس سے باز لانے اور اپنے آپ کو اللہ کے احکام پر صدانے کا جو تربیتی کورس تھا روزہ، اسی کی آخری تکمیل ہے، اسی کی ایک آخری انتہا ہے جو اعتکاف کے صورت میں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بہت سارے ٹریننگز ہوتی ہیں، کمانڈو ٹریننگز ہوتی ہیں، بہت ساری ملٹری آرمی کی ٹریننگز ہوتی ہیں، تو ٹریننگ کا ایک مزاج یہ ہے، مخصوص تربیت کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ روزانہ اپنے گھر سے آئیے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک تربیت لیجیے، مشق لیجیے، ٹریننگ لیجیے، کلاسز اٹینڈ کیجیے، لیکن جو بڑی تربیتیں ہوتی ہیں، جو بڑے پیمانے کی پریکٹس ہوتی ہیں، تو آپ کو 24 گھنٹے وہاں کیمپ میں رکھ کر ٹریننگ دی جاتی تاکہ آپ 24 گھنٹے لگاتار 1 ہفتے، لگاتار 15 دن، لگاتار 3 مہینے ایک مخصوص ماحول میں، ایک مخصوص نظام میں رہیں، آپ باہر کی دنیا سے ایک دم کٹ کر اس دنیا میں رہیں، تب اس ٹریننگ کا کوئی ایک ذہن بنتا ہے، اس ٹریننگ کے فوائد حاصل ہوتے۔ اسی طریقے کی چیز اعتکاف ہے کہ انسان دنیا کے تمام مشاغل کو، دنیا کے تمام کاموں کو، دنیا کی تمام مصروفیتوں کو، دنیا کی تمام فکر مندیوں کو چھوڑ کر، سارے کاموں کو چھوڑ کر، سارے معمولات کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے گھر میں بھی کسی ایک کونے کو، کسی ایک گوشے کو، کسی ایک جگہ کو پکڑ لیتا ہے اور وہ وہاں ڈٹ جاتا ہے، سارے کاموں کو، ساری فکروں کو چھوڑ کر صرف ایک فکر اور ایک دھن ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، خالی ذہن ہو کر، بالکل تمام فکروں سے اپنی فکر کو خالی کر کے صرف اللہ کی دھن کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کے استحضار کے ساتھ، اور یقیناً یہ استحضار کی مسجد سے زیادہ بہتر کوئی دوسری جگہ نہیں ہو سکتی۔ ہم لوگ بہت ساری جگہوں پر سکون کے لیے، روحانی ارتقاء کے لیے جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہوتا ہوگا، میں اس کا اعتراض نہیں کر رہا اس پر، لیکن مسجد سے زیادہ روح کو جلا دینے والی کوئی جگہ، مسجد سے زیادہ انسان کے دھیان کو اللہ کی طرف لے جانے والی جگہ، مسجد سے زیادہ روحانیت والی کوئی دوسری جگہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اعتکاف جو ہے مسنون عبادت ہے، بڑی اس کی فضیلتیں آئی ہیں۔ 2 طرح کی عبادتیں ہیں اسلام میں، ایک ہے فرض عین، اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے سنت عین، اور کچھ ہوتے ہیں فرض کفایہ۔ تو کچھ عبادتیں کفایہ ہیں۔ کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے یہ عبادت ادا کر لی تو یہ عبادت ادا ہو گئی، سب کے طرف سے ہو گئی۔ اذان سنت ہے، اگر محلے کے اندر، مسجد کے اندر کسی ایک شخص نے اذان دے دی تو محلے کی اذان ہو گئی۔ اب لیکن ایسی لاپرواہی ہوئی کہ کسی نے اذان ہی نہیں دی، اذان ہی چھوڑ دی، تو سب گنہگار ہوں۔ جیسے جنازہ فرض کفایہ ہے، جنازہ کسی کی نماز جنازہ ادا کرنا، اس کی تجہیز و تکفین کرنا، اس کو تدفین کرنا فرض ہے، لیکن اگر کچھ لوگوں نے ایسا کر دیا تو سارے معاشرے پہ سے، محلے کے سب لوگوں پر سے ادا ہو جائے گا، اور اگر میت پڑا رہا اور کسی نے بھی اس کو نہیں دفن کیا تو سب گنہگار ہوں۔ تو یہ کفایہ کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اعتکاف جو ہے وہ سنت کفایہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اہتمام سے، بلکہ اگر 1 سال چھوڑ دیں، اگر ہم 1 سال کے ذکر کو، تو آپ نے پابندی سے مدینے کے اندر جتنے بھی رمضان گزارے، سوائے اس کے کہ کچھ رمضان میں آپ سفر میں تھے، جیسے سن 8 ہجری کا جو رمضان تھا، اس میں تو تحقیقاً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ آخری عشرے میں جو ہے غزوۃ الفتح، فتح مکہ کے غزو میں مصروف تھے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی رمضان میں آپ مکے میں مقیم، مدینہ شریف میں مقیم تھے، آپ نے اپنی مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا ہے۔ تو بڑی اہم عبادت ہے، بہت اہمیت والی عبادت ہے، اور جو مقصد ہے روزے کا کہ نفس کی اور روح کی تربیت اور روح کی جلا، وہ اس کے اندر پورے طریقے سے ہوتی ہے۔ اب اس کے کچھ شروط ہیں اور کچھ اس کے آداب ہیں۔ شرط اس کی کیا ہے
کہ اعتکاف، علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف صرف مسجد ہی کے اندر ہو سکتا ہے، اور ایسی مسجد کے اندر کہ جس میں کم سے کم 5 وقت کی نمازیں ادا ہوتی ہوں۔ فقہ میں اقوال تو اور بھی ہیں، کچھ حضرات کا قول یہ ہے کہ صرف مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں اور بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں، صرف ان 3 مسجدوں میں اعتکاف ہوتا ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ صرف ان مسجدوں میں اعتکاف ہو سکتا ہے کہ جن کے اندر جمعے کی نماز ادا کی جاتی، اور تیسرا قول یہ ہے کہ تمام مساجد کے اندر، تمام ان مساجد کے اندر اعتکاف کیا جا سکتا ہے جس میں 5 وقت کی نماز جماعت سے ادا کی جاتی ہو۔ ایسی مساجد کہ جن میں 5 وقت کی نماز ادا نہیں ہوتی، بعض مسجدیں ہوتی ہیں، کسی کیمپس کی مسجدیں ہوتی ہیں، ڈپارٹمنٹس کی مسجدیں ہوتی ہیں، آفسوں کی مسجدیں ہوتی ہیں، 1-2 نمازیں ان کے اندر ہوتی ہیں، تو علماء نے لکھا کہ یہ قباحت ہے کہ یا تو وہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے اپنی اس اعتکاف والی مسجد سے نکل کر جماعت کی مسجد میں جائے گا، تو اعتکاف کو بار بار اعتکاف میں سے اٹھنے کی کراہت کا ارتکاب کرے گا، اور یا اگر نہیں جائے گا وہی تنہا نماز پڑھے گا، تو جب اعتکاف جیسا اہتمام جب کر رہا ہے عبادت کا اور اس میں جماعت کی نماز جیسی فضیلت کو چھوڑ دے گا تو یہ مناسب بات نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا کم سے کم ایسی مسجد میں اعتکاف کرے گا کہ جس میں 5 جماعت کی نمازیں ہوتی ہوں، بلکہ افضل یہ ہے، مناسب یہ ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایسی مسجد کے اندر اعتکاف کرے جس میں جمعے کی نماز بھی ادا کی جاتی ہو، تاکہ اس کو جمعے کے لیے مسجد سے باہر نہیں جانا پڑے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر علماء کے یہاں، خاص طور سے ہمارے مسلک حنفی کے اندر، یہ شرط ہے کہ اعتکاف کے ساتھ روزہ ہے نا، روزے کے ساتھ ہی اعتکاف ہوتا ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ کم سے کم اعتکاف 24 گھنٹے کا ہوتا ہے نا، اس سے کم کا اعتکاف نہیں ہوتا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بلا ضرورت اگر وہ اپنے اعتکاف سے باہر جائے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ قضاء حاجت کے لیے جا سکتا ہے، اگر وہ ایسی جگہ اعتکاف کر رہا ہے کہ وہاں بیت الخلاء کا انتظام نہیں ہے، یا وہاں پانی کا انتظام نہیں ہے، طہارت کے لیے اس کو جانا ہے، وضو کے لیے جانا ہے، غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے تو جانا ہے، تو ایسی صورت میں جا سکتا ہے۔ اگر اس کو کھانے پینے کا کوئی انتظام کرنے والا نہیں ہے کہ جو اس کو مسجد میں کھانا پہنچائے، تو اس کو کھانا خریدنے یا کھانا لینے جانا پڑتا ہے، تو صرف جتنی دیر ضرورت پڑ رہی ہے اتنی دیر کے لیے اگر وہ وہاں سے جائے گا اور فوراً واپس آ جائے گا ضرورت ہوتے ہی، اور اس ضرورت کے لیے جانے آنے میں وہ کوئی دنیاوی عمل نہیں کرے گا، اپنے وقت کو بلا وجہ کسی بھی کام میں جائز ناجائز نہیں، کسی بھی جائز کام میں، لیکن وہ کہ جو اعتکاف کے منافی ہو، اعتکاف کے تقاضوں کے خلاف ہو، اس میں اگر اس نے اپنے آپ کو مصروف کیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے۔ اب اعتکاف کے دوران کرنا کیا ہے؟ اعتکاف کے دوران معتکف کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اعتکاف مسجدوں میں کرنا محض ایک رسم نہیں ہے۔ آج کل یہ مشاہدہ آ رہا ہے، یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے، حالانکہ کسی کی نیت پر، کسی کے مقصد پر شک نہیں کرنا چاہیے، ہر مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور یہی امید کرنا چاہیے کہ وہ عمل شریعت کے تقاضوں کے اعتبار سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن جو مشاہدہ آتا ہے آج کل، کہ میں نے ایک جگہ کہا کہ اعتکاف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا تھا تنہائی کے اندر، سارے ہنگاموں سے، شور شرابوں سے، آوازوں سے، پکاروں سے، دنیا کے ہنگاموں سے علیحدہ ہو کر، گوشہ نشین ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کا نام اعتکاف تھا۔ آج کل ایک نیا کچھ ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اعتکاف پکنک شروع ہوئی، اور وہاں جو ہے ہنگامہ ہو رہا ہے، غدر مچ رہا ہے، چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، دیگیں چڑھ رہی ہیں، اور کھانے پینے کے ہنگامے ہو رہے ہیں، اور مرید آ رہے ہیں، دوست و احباب آ رہے ہیں، کھانے پینے کے دور چل رہے ہیں،
چائے پان کے ہنگامے چل رہے ہیں اور معتکفین مسجدوں کی مڈیروں پر بیٹھے سگریٹ پی رہے ہیں اور وہاں سے وہ اپنی پیپ اور سگریٹ جو ہے وہ رہگیروں پر راستوں پر ڈال کر لوگوں کو اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں. غور کرنا چاہیے ہم کو، ہے نا. فقہ کی بات نہیں کر رہا. مفتی کہے گا کہ اگر مسجد سے باہر نہیں نکلے تو اعتکاف فاسد نہیں ہوا ہے، لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ کیا جو عبادت کا مقصد ہے، جو عبادت کی اصل افادیت ہے، جو عبادت کی اصل حکمت ہے، کیا وہ ادا ہو رہی؟ تو یہ اعتکاف کی عبادت بہت اہم عبادت ہے، بڑی فضیلت والی عبادت ہے نا. لیکن اس کو ریاکاری سے بچانے کی بہت ضرورت ہے. روزے کے بارے میں آیا تھا کہ اس میں ریاکاری ہی ہوتی ہی نہیں ہے. یا تو روزہ ہوتا ہے تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، یا روزہ نہیں ہوتا اور وہ ریاکاری کرتا ہے تو نیرا جھوٹ ہوتا ہے نا. بالکل کھلے عام جھوٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ کھانا تو اس نے کھا لیا ہے، پانی تو اس نے پی لیا ہے. لیکن اعتکاف کی ایک ایسی عبادت ہے کہ ظاہر سی بات ہے چھپ کر گھر میں تو ہو نہیں سکتی، کری تو مسجدی میں جائے گی. تو بڑی ضرورت ہے اس بات کی، بہت اہتمام ہے کرنا چاہیے اس بات کا کہ کہیں ریاکاری سے، کہیں نمود سے، کہیں شور شرابے سے ہم اپنی اس عبادت کو خراب نہیں کریں. اب معتکف کو کرنا کیا ہے؟ معتکف کو زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنا ہے. تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، نفلی نمازیں پڑھنی ہیں، تسبیحات پڑھنی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں، استغفار کرنا ہے نا. ایک ایسا ماحول بنا لینا ہے کہ ایسا لگے کہ میں اللہ سے سرگوشی کر رہا ہوں، میں اللہ سے رازداری میں ہوں، میں اللہ کے گھر مہمان آیا ہوا ہوں، اللہ سے مانگنے اللہ کے گھر پڑ گیا ہوں، اللہ کے در پر پڑ گیا ہوں. اس کو منا کر، اس سے اپنی بخشش کروا کر، اس سے اپنا نام مرحومین کی، اس سے اپنا نام رحمت والی ہے نا، مغفرت والے اور والنجات من النار، آگ سے چھٹکارے والی لسٹ میں اپنا نام لکھوا کر ہی یہاں سے عید کے دن نکلوں گا. یہ جذبہ، یہ احساس، اس کا استحضار ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ روٹین بن کر نہ رہ جائے. عبادت کا روٹین نہ بننا چاہیے ہے نا. کسی عبادت میں اور تہوار میں یہی فرق ہے. عبادت کو روٹین نہیں بننا چاہیے. عبادت کو جذبہ عبودیت، جذبہ اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اور اس عبادت کا اپنی روح پر، اپنی نفس پر، اپنی فکر پر کوئی اثر چھوڑنا چاہیے. اکثر ہمارے ساتھ پریشانی کیا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ قرآن میں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ بے شک نماز فحشا سے، گندگی سے، بدگوئی سے اور گناہوں سے بچاتی ہے، روکتی ہے. لیکن ہم برسوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم منکر سے، فحشا سے، بدکاری سے، بد زبانی سے، بد کلامی سے نہیں رک رہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں گے، اگر آپ اس پر سوچیں گے تو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام صحیح نہ ہو، والعیاذ باللہ، ایسا ہو نہیں سکتا. یہ تو ممکن نہیں ہے. اللہ نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ تو اس کے آگے سے باطل آ سکتا، نہ اس کے پیچھے سے باطل آ سکتا، باطل اس کے ارد و گرد نہیں آ سکتا. تو یہ کلام تو حق ہے، یہ کلام تو سچا ہے، اس کلام کی تو ایک ایک بات سچی ہے. تو پھر کیا ہے؟ پھر یقیناً دوسری چیز ہی ہو سکتی ہے کہ ہماری نمازیں جھوٹی ہوں، ہماری نمازیں غلط ہوں. فقہ کے اعتبار سے نہیں، تربیت کے اعتبار سے، روح پر اثر چھوڑنے کے اعتبار سے، ہمارے نفس کو اللہ کے سامنے جھکانے کے اعتبار سے ہماری نمازیں غلط ہیں. اسی لیے وہ ہم کو فحشا اور منکر سے، برائیوں سے، گناہوں سے نہیں روک رہے ہیں.
ہم سلام پھیر کے مسجد کے دروازے تک بھی نہیں آتے کہ ہماری زبانیں گندے مغلظات گالیاں ہماری زبانوں سے ادا ہونے لگتی ہیں. ہم ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو جاتے ہیں. مسجد کے دروازے پر جھگڑے ہوتے ہیں, گالیاں دی جاتی ہیں, مان پٹائی ہوتی ہے. ہم مسجد سے نکل کے آتے ہیں اور ابھی جیب میں ٹوپی تہ کر کے رکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دکان پر رشوت کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے, سود کا لین دین شروع ہو جاتا ہے, ہمارے ترازوؤں پر جھوٹی تول, غلط تول شروع ہو جاتی ہے, ہماری زبانوں سے اللہ کی جھوٹی قسمیں جاری ہو جاتی ہیں. یہ کیا ہے؟ اگر آپ اس پر غور کریں گے تو سوائے اس کے کہ عبادت روٹین بن گئی, عبادت ہمارے دن بھر کے رواج میں آ گئی ہے. ہم عبادت کو اللہ کی غلامی, اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں کرتے. ہم عبادت کو روٹین سمجھ کر بس بے سوچے سمجھے کرتے ہیں شاید. تو یہ غور کرنے کی بات ہے. تو اعتکاف میں عبادت کرنی ہے, زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے نا. اور ایک اور جو اس کا ادب ہے, کلوا من الطیبات, پاکیزہ رزق کھانے سے اللہ نے منع نہیں کیا ہے, لیکن یہ کہ کچھ جو ہے تھوڑا سا کچھ یہ کہ روکھا سوکھا ہے نا, بقدر ضرورت کھائے. کسی بھی عمل میں وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف کی احتیاطات میں سے یہ ہے کہ تفسیر وغیرہ اور احادیث اور فقہ کی کتابوں وغیرہ پڑھنے کے بجائے براہ راست تلاوت میں زیادہ وقت گزارے, کیونکہ ان کتابوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ تلاوت جیسا تعبد اتنا نہ ہو. تو اس طریقے سے اعتکاف کے وقت کو بڑا غنیمت ماننا ہے. آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے رمضان کا, یہ مسنون اعتکاف ہے. اعتکاف تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے, سال میں کبھی بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے روزے کے ساتھ. علماء نے لکھا ہے کہ صرف ان دنوں کے علاوہ کہ جن میں روزہ رکھنا حرام ہے, جیسے عید کا دن ہے, بقرعید کے 4 دن ہے, تو ایسے کے علاوہ میں روزے کے ساتھ کبھی بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے. لیکن جو مسنون اعتکاف ہے رمضان سے متعلق, وہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے کیا, جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا. اس اعتکاف کا بنیادی مقصد ہے کہ یہ جو روزے کا ایک مہینے کا ٹریننگ کیمپ تھا, آخر کا یہ عشرہ بالکل جو ہے جو کچھ کسر رہ گئی تھی وہ اب اس میں سے نکھر کر ہم نکل جائیں. ایک بات یہاں سوچنے کی ہے کہ یقیناً ہر ایک تو اعتکاف نہیں کر سکتا. علماء نے لکھا ہے کہ پرائیورٹیز, ترجیحات کو دیکھنا پڑے گا. ایسا شخص کہ جس کے والدین بوڑھے ہیں, ان کو خدمت کی ضرورت ہے. ایسا شخص کہ جس کے گھر کے اندر حفاظت نہیں ہے, عورتیں بچیاں ہیں, اس کو گھر پر رہنا زیادہ ضروری ہے. ایسے چھوٹے بچے جن کی تعلیم و تربیت, جن کے لیے کما کر روز مرہ کے کمانے کھانے والے, جن پر نفقہ واجب کرنے کی, تو جن کو دوسرے کوئی کام اس سے زیادہ ضروری کام ہے اور وہ ان کے فرائض و واجبات اس سے مخل ہو جائیں گے, ان کے لیے اعتکاف کے بجائے وہ کرنا زیادہ افضل ہے. لیکن جس کو اللہ موقع دے اس کے لیے اعتکاف کرنا افضل. تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو آخری عشرہ اعتکاف کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے رمضان کے پیک کو کہ بس جاتے جاتے جو کچھ حاصل ہو سکتا ہے کر لیں. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہم 7 دن کے اندر, 10 دن کے اندر, 15 دن کے اندر, 20 دن کے اندر, اور بہت ہوا تو 21 دن کے اندر تراویح ختم کر کے ہم نے آخری عشرے کو بالکل بازاروں کے لیے ریزرو کر لیا ہے کہ صاحب اب آخری عشرہ آ گیا ہے, اب مجھے بازار کی جھاڑو بننا ہے, اب مجھے بازار کے, مارکیٹ کے, ہے نا, چیخو پکار کے, سودوں کے, آوازوں کے, بے پردگی کے, بے حیائی کے میلوں کے اندر جانا ہے اور اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ برباد کرنا. ہم ایسا سوچتے. تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر ہم اعتکاف نہیں بھی کر پاتے ہیں, تو آخری عشرے کے لمحات کو, آخری عشرے کے لحظات کو, آخری عشرے کی گھڑیوں کو غنیمت سمجھ کر ہمیں آخری عشرے میں جاتے جاتے رمضان سے, جاتی جاتی اس نیکیوں کی سیل سے, جاتے جاتے اس رحمت و مغفرت کے میلے سے جو کچھ بٹور سکتے ہوں, جو کچھ حاصل کر سکتے ہوں, جو کچھ لوٹ سکتے ہوں, وہ ہم کو لوٹنا ہے. اس کے اندر ایک رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے, اور اس رات کی شان یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک مستقل سورہ اتارا, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. انشاءاللہ جب اس کا وقت آئے گا تو اس پر بھی کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اعتکاف کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ,
کہ جب تم مسجدوں میں ہو تو اس صورت میں تمہیں اعتکاف کی تمام حدود و پابندیوں کا لحاظ کرنا چاہیے. کذالک یبین اللہ آیات، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی باؤنڈریز ہیں، یہ اللہ کی سرحدیں ہیں، ہے نا. دیکھیے ہر ایک کی ایک باؤنڈریز ہوتی ہیں کہ اس سے آگے آپ نہیں جائیں گے. یہ ریکھائیں ہیں، یہ لائنز ہیں. فلا تقربوها، بس ان کے قریب بھی مت جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک بڑا بہترین اصول بتا دیا کہ اگر آپ کو کسی گناہ سے بچنا ہے تو اللہ نے نہیں کہا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کو پار مت کرو. اللہ نے کہا ان کے قریب بھی مت جاؤ. دیکھیے جو گناہ کے قریب جاتا ہے اس کا گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، لیکن جو گناہ کے قریب بھی نہ جائے، ہے نا، ہائی ٹینشن لائن کے قریبی ہاتھ نہ کرے تو کرنٹ نہیں لگے گا. لیکن اگر اسی کے آس پاس ہاتھ کر رہا ہے، اسی کے پاس کھڑکی کھول رہا ہے، اسی کے پاس پتنگ اڑا رہا ہے، اسی کے پاس لوہے کے ڈنڈے کو ایسے ایسے کر رہا ہے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب لپٹ میں آ جائے، ہے نا. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی بچ جاؤ، ان سے بچو. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اپنی آیتیں، لوگوں کو اپنی نشانیاں، لوگوں کو اپنی آیتیں بیان کرتا ہے. اللہ واضح طریقے سے بیان کر رہا ہے. یہ پورا قرآن دیا گیا، یہ پوری شریعت دی گئی، یہ پورا رسول تمہارے پاس بھیجا گیا. اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انتظام فرمایا کہ نبی کے سارے اقوال، نبی کے سارے کلمات، نبی کے سارے افعال، اعمال، ساری اس کی سنت، ساری اس کی حدیثیں اور ریکارڈ ہو کر ہمارے پاس رکھ گئی ہیں تاکہ ہم جو ہے اللہ کے بیان کردہ آیات کو سمجھ سکیں. لعلکم تتقون، یہ سارا قرآن کیوں آیا، یہ ساری شریعت کیوں آئی، یہ سارے احکامات کی تفصیلات کیوں آئیں، یہ سارے حلال اور حرام کے حدود کیوں آئے، یہ سارے جائز اور ناجائز کے باؤنڈیشنز تمہیں کیوں دیے گئے؟ اس لیے کہ تم شاید متقی ہو جاؤ، تقوی ہو جاؤ، کیونکہ متقیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں جنت کا مژدہ ہے. تو روزے کی آیت کا آغاز پہلی آیت میں بھی تقوی اور بعد والے میں بھی تقوی، یعنی یہ پورا تقوی کا پروسیس ہے. یہ انسان کو متقی بنانے کا پروسیس ہے. انسان کو ہر وقت روزے کے ہر عمل میں، روزے کی ہر عبادت میں، روزے کی ہر جنبش میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر ہماری روح کو تقوی اور ہماری روح کی طہارت ہو. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، باؤنڈریز کے قریب بھی مت جاؤ. اس پر ایک بہت واضح، اس پر ایک بڑی معنی خیز حدیث ہے. میں آپ کے سامنے اس حدیث کو بیان کرتا ہوں کہ ابو عبداللہ فرماتے ہیں، نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس. حلال واضح ہے، کھلے عام چیزیں بھئی یہ حلال ہے، والحرام خاص حرام پہ واضح ہے، سود حرام، رشوت یہ حرام، شراب حرام، واضح حرام، سب کو معلوم ہے. وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، ان دونوں کے درمیان کچھ گنجلک معاملات ہیں، سب فلانی اسکیم، سب فلانا ترکیب، سب فلانا کھانا، ہے نا. لا يعلمها كثير من الناس، بہت سارے لوگ اس کے احکام کو نہیں جانتے. بعض لوگوں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زبردستی وہ الجھتے ہیں کہ صاحب اس میں کیا بتائیے، اس کا طریقہ کیا کہتا ہے. فمن وقع فی المشتبہات وقع فی الحرام، بس جو مشتبہات میں پڑے گا، جو شک والی چیزوں میں پڑے گا، شبہ والی چیزوں کو بار بار کرے جائے گا، ہے نا، شک والے کاموں میں مبتلا رہے گا تو وقع فی الحرام، وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا. کالراعی یرعی حول الغنم، اس چرواہے کی طرح کہ جو سرکاری پناہ گاہ کے ارد گرد اپنے جانور چرا. پرانے زمانے میں جو ہے جانور ہوتے تھے اور چراگاہ کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. تو بادشاہوں کی چراگاہیں ہوتی تھیں، سرکاری چراگاہیں ہوتی تھیں، اس میں عام لوگوں کو جانور چرانا منع ہوتی تھی. تو جو ہے کوئی چرواہا ایسا ہو کہ وہ سرکاری چراگاہ کی بالکل میڑ پر چلا رہا ہو. اب ظاہر سی بات ہے سرکاری چراگاہ کی میڑ پر آپ چرا رہے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کتنا بھی اس کی باؤنڈری سے ٹچ ہو کے کھڑے جب بھی غلط نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک چرواہا اور اتنے بہت سارے اس کے ڈھور، اب جانور تو جانور ہی ہے، باہر گھاس چٹا ہوا ہے اور اندر لہلہا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے ڈھور تو منہ ماری دے گا، ڈھور تو منہ ماری دے گا.
جہاں تک اب معلوم ہوا چرواہا بس لاپرواہی میں یہاں چرا رہے، جب تک اس نے دیکھا اور جب تک اس نے ہاش ہوش کیا اور ڈنڈا لے کے بھاگا، جب تک تو وہ منہ مار چکا، اور کیمرے نے فوٹو کھینچ لیا، گارڈ نے دیکھ لیا، اور اس کو بادشاہ کے پاس لے جا کر چرواہا سزا کا مستحق ہو گیا۔ تو بس یہی مثال ہے کہ انسان کی نفس بہیمیت ہے، ایک ڈھور کے طرح ہے، چوپایا ہے۔ اگر روح اس کے اوپر چرواہے کی طرح نہ مسلط رہے گی، جیسے چرواہا ایک ڈنڈا لیا اپنے جانوروں کو بھیڑیے سے بچاتا پھرتا ہے، کیچڑ پہ کھپنے سے بچاتا پھرتا ہے، دور جا کر جنگل میں گم جانے سے بچاتا پھرتا ہے، شکاری سے بچاتا ہے، لٹیروں سے بچاتا ہے، چوروں سے بچاتا ہے، بس اسی طریقے سے ہمیں اپنی روح کو اپنی نفس اور اپنی خواہشات کا چرواہا بنانا ہے، تاکہ وہ اس کی حفاظت کرتی رہے، تاکہ ہم، اور پھر کہا الا ان لکل ملک حما، دیکھو ہر بادشاہ کی کوئی حما ہے، کوئی پناہ گاہ ہے جہاں پر گھسنے پر سزا ملتی ہے۔ وَأَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، آگاہ ہو جاؤ، یاد رکھو کہ اللہ کی سرحدیں، اللہ کی حما، اللہ کی پناہ گاہ جو ہے وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اگر تم نے اس کی حرام کردہ چیزیں کا ارتکاب کیا تو گویا تم نے اس کی بنائی ہوئی باؤنڈریز کو کراس کیا۔ یہی حدود اللہ ہیں، اللہ کی وہ حدیں کہ جہاں پر اللہ نے کہتے ہیں انف، اب یہاں تمہارا اختیار ختم، اب یہ ہمارا حکم ہے کہ تم اس کے آگے نہ بڑھو۔ تو یہ الحمدللہ آیت سیام ماشاءاللہ پوری ہوئی۔ اب انشاءاللہ ایک دو چیزیں اور بچی ہیں کہ روزوں سے متعلق ایک چیز ہے صدقہ فطر، زکوٰۃ الفطر، جو ہم فطرہ دیتے ہیں، اور ایک اور چیز یہ ہے کہ لوگ رمضان کے تعلق سے کچھ زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق دی تو ان دونوں امور پر بھی کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔